السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان اللہ، اللہ وہ ذات ہے، فالق الحب والنوى، وہ پھاڑتا ہے حب دانے کو، والنوى گٹھلی کو۔ دانا چھوٹا ہوتا، گٹھلی بہت بڑی ہوتی، لیکن یہ اللہ پھاڑ کے اس میں سے درخت کو باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردے میں سے۔ یہ گٹھلی کیا ہے؟ مردے ہی ہے نا۔ ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا توفکون، یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ، یہ تم سب کا کام کرنے والا اللہ ہے، سب کام اللہ کرتا ہے۔ فانا توفکون، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ خالق الاصباح، اور فالق الاصباح پھاڑنے والا ہے صبح کو، یعنی رات پھاڑ کے صبح نکالتا ہے اس میں سے۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنائی رات کو اس نے تمہارے سکون کی۔ والشمس والقمر حسبانا، اور چاند سورج، اس سے تم مہینے اور دنوں کا حساب کرتے ہو، یہ حساب کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اندازے ہیں اس ہستی کے جو زبردست ہے اور علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ ان سے تم راستہ تلاش کرو زمین اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے باتیں کھول کھول کے، یہ نشانیاں کھول کھول کے بنائی ہیں ان کے لیے جو یعلمون، جو علم رکھتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، پھر وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو بس تمہارے لیے کیا ہے؟ قرار کی جگہ ہے، یعنی پوری زندگی گزارنے کی جگہ وہ ہے۔ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں تم سونپے جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی، اور مرنے کی جگہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دی ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اس طرح ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بتا دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یفقہون، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی زندہ ہیں، ان کا ضمیر زندہ ہے، وہ ان سب باتوں سے عقل لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس سے نباتات ہر طرح کی اگائیں پانی سے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، اور پھر ہم نے نکالا منہ، اسی پانی سے یا اس زمین سے، خضرن سبزہ، نخرجو بھی، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے، نخرجو منہ، اس سے پھر ہم نکالتے حبن، دانے، یعنی جو فصلیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، پھر اس سے ہم دانے نکالتے ہیں۔ متراکبن، اور کیسے دانے؟ تخرجو منہ حبن وراکبن، دانے اور ایسے دانے جو ایک اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے، جیسے بھٹے وغیرہ ہوتے، اس طرح سے چیزیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور اس میں کھجور میں سے، من طلعہا، اس کے خوشوں میں سے، قنوان، گچھے، دانیتن، لٹکے ہوئے، یہ سب کھجور کے پیڑوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات اتارے ہم نے انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، متشابہن وغیرہ متشابہ، وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔
انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ان پودوں کی طرف جب وہ نکلتے ہیں اور جب وہ پک جاتے ہیں، یعنی جب پودے میں جب پھل لگتا ہے اس کی حالت پر غور کرو، اور جب وہ پک جاتا ہے پھل پھر اس کی حالت پر غور کرو. یعنی پوری یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے اور کرشمے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، تب وہ کہیں گے یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور وَجَعَلُوا لِلَّهِ انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شرکاء، اس کے شریک. کون بنائے؟ جنوں کو. اللہ نے اللہ کا شریک بنا دیا ان لوگوں نے جنوں کو. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے تو جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَلَقُوا، اور انہوں نے بنا دیے لہو اللہ کے لیے بنینا بیٹے و بناتن اور بیٹیاں، بغیر دلیل کے. کچھ بھی پتہ نہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی بنا دیے. جنوں کو اس کا بنا دیا، حالانکہ جن تو اللہ نے پیدا کیے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو. انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کا ہو سکتا ہے بیٹا، یعنی اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. پہلی بیوی تو بناؤ. وخلق کل شیء، اس نے پیدا کی ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم، کیونکہ ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ تم سب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس رب کے. خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا یہی ہے. فاعبدوہ، پس پھر اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کیونکہ ہر چیز کی کفالت کرنے والا وہی ہے. لا تدرکہ الابصار، تمہاری نگاہیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. وَهُوَ يُدْرِكُمُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے کہ جو کچھ تمہاری نگاہیں سوچتی ہیں سمجھتی ہیں تم اللہ کو نہیں پا سکتے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت لطیف ہے، بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. قد جاءکم بصائر بربکم، یہ آ گئی بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے. اگر ان باتوں پہ غور کریں تو یہ بصیرت کی باتیں ہیں رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، اور جو غور و فکر کرے گا ان باتوں میں اس کا فائدہ اسی کے نفس کو ہوگا. ومن عمی علیہا، اور جو اندھا بن گیا ان باتوں سے، باتوں پہ غور نہیں کیا تو اس کا وبال اسی کے سر پر آئے گا. وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، تمہارا حفاظت کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو. ولی یقولوا، کہ تم لوگ کو ہو درستہ، کہ یہ کہیں سے پڑھ کر آ گیا. یعنی اگر ایک ہی بات ہم بتاتے تو تم یہ کہتے کہیں سے پڑھ کر آ گیا سبق سنا رہا. اس لیے آیات کو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم بیان کر دیں ان باتوں کو لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی، وہ ان باتوں سے سبق حاصل کرے گی. اتباع کرو ما اوحیا الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
اور ان مشرکین کو چھوڑ دو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ رب یہی ہے، ایک الہ ہے، اسی کی عبادت کرو. جو مشرکین ہیں ان کو چھوڑ دے، مت بحث مباحثہ کرو اگر نہیں مانتے تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. ظاہر اللہ لیکن مشیت ہے یہ. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل بنا کے نہیں بھیجا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَکیل، کیونکہ آپ ان کے کوئی وکیل نہیں ہیں. آپ کا کام ہے دین پہنچانا، آپ اپنا کام کرتے رہیے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ اے لوگوں آپ بری بات کہیں ان لوگوں کے لیے یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا بلاتے ہیں، یعنی ان کے بتوں کو گالی مت دیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر آپ نے ان کے بتوں کو گالی دی تو وہ آپ کے اللہ کو گالی دے دیں گے بغیر علم کے، اس لیے ان کے بتوں کو برا نہ کہیے. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے خوبصورت بنا دیے ہر امت کے لیے اس کے عمل. وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتے جبھی تو کر رہے ہیں، اگر عمل اچھا نہ سمجھتے تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں عمل وہ کر رہے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ بڑی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی، لَئِن جَاءَتْهُمْ، اگر آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. کہتے ہیں معجزہ اتارو، معجزہ اتارو، معجزہ اتارو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ان سے کہہ دو یہ آیات جو یہ مانگ رہے ہیں معجزے یہ اللہ کے پاس ہیں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ، لیکن تمہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ، کس طرح سمجھائیں تم کو، یعنی کس طرح تمہیں سمجھائیں کہ یہ سب تو نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہا اذا جات لا یؤمنون، اور اگر کوئی نشانی آ بھی جائے ان کے پاس لا یؤمنون تو یہ مان لانے والے ہیں ہی نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور نقلبہم ہم پلٹائے دیتے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو، کما جس طرح کے لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جس طرح وہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے. یعنی پہلے ایمان نہیں لائے تھے یا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کو وہی حالت میں پہنچائے دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑے دیتے ہیں اپنی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، دین پہ نہیں آنا چاہتے تو اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور اگر ہم نازل کرتے الیہم ان کی طرف ملائکۃ فرشتہ، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَىٰ اگر کوئی مردہ بھی ان کے سامنے بات کرنے لگتا، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے کُلَّ شَيْءٍ قبولا ان کے سامنے ہر چیز، ما كانوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے ہاں اللہ چاہے تو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ ان میں سے اکثر نادان ہیں، سمجھ ہی نہیں چاہتے اللہ کی بات کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن. کس کو دشمن بنایا؟ شیاطین الانس والجن، شیطان انس اور جن کو ہر نبی کے دشمن ہم نے بنایا. مطلب یہ کہ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں کون؟ یہ شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے. یوں ہی بعضهم الی بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کو باتیں القاء کرتے ہیں. زخرف القول غرورا، ایسی دھوکہ اور فریب والی باتیں جو نبی کے دشمن انسان بھی اور شیطان بھی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا
رب کی مشیت ہوتی تو وہ یہ نہ کرتے. یہ رب کی مشیت ہے نا کہ یہ سب کام کر رہے ہیں. مشیت نہ ہوتی کیونکہ اللہ نے دنیا میں چھوٹ دی ہوئی ہے انہیں. ما فعلوہ تو یہ نہ وہ یہ نہ کرتے. فذرہم وما یفترون تو بس آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر. وما یفترون جو یہ افترا کر رہے ہیں جھوٹ گڑ رہے ہیں اس کے ساتھ. وَلْتَسْعَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلْتَسْعَ یعنی سب یہ ہے کہ کرتے رہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ وَلْتَسْعَ تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس دھوکے کی طرف. افدت دل الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پہ. ولا یردوہ اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں اسی دھوکے سے، خوش ہو جائیں انہیں دھوکوں کی وجہ سے. ولا یختلفوا ما هم مختلفون اور برائیاں کریں جس برائیوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنا لوں. وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے یعنی اللہ کی بات ماننے کے بجائے میں کسی اور کی بات ماننے لگوں. وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے انزل الیکم الکتاب مفصلا جس نے تمہاری طرف تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کر دیے. یعنی اس میں پورے قوانین احکامات ہیں. تو پھر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو احکام لینے کے لیے. والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یعلمون کن کو کتاب دی ہے؟ آپ سے پہلے. والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے آپ سے پہلے. یعلمون وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک وہ کیا جانتے ہیں کہ کتاب نازل ہے تمہاری طرف یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کی ہے. انہیں پتا ہے کتاب کا. بالحق حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین تو بس تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا اور پوری ہو گئی تمہارے رب کی بات صدقا وعدلا جو کہ انصاف اور جو رب کی بات پوری ہو گئی کس طرح سے؟ صدقا وعدلا یعنی رب کی بات سچی بھی ہے اور عدل کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے. تو یہ نعمت جو ہے اس میں صدقا وعدلا. لا مبدل لکلمات ہی اللہ نہیں بدلتا اپنے کلمات کو کیونکہ صدقا وعدلا سچی اور عدل کے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ سب صدقا وعدلا ہے. لا مبدل لکلمات ہی اللہ اپنی بات کو بدلنے والا نہیں ہے. جو کہہ دیا وہی ہو کر رہتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علم رکھتا ہے. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کریں گے زمین میں اکثر لوگوں کی یضلوک عن سبیل اللہ تو آپ کو بھی بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن نہیں وہ اتباع کرتے یعنی وہ جو آپ کو بھٹکا دیں گے. ان یتبعون وہ اتباع کرتے ہیں الا الظن صرف ذہن و گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور ان کی جو قیاس آرائیاں کرتے یعنی دین کے لیے ان کی کوئی دلیل نہیں. ان کا دین جو ہے وہ صرف محض گمان پر قائم ہے. اگر آپ نے ان کی اتباع کری ان کی کوئی بھی بات مانی تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے من یضل عن سبیلہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہی جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے. فَكُلُوا پس کھاؤ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ. ان کنتم بآیاتہ مؤمنون اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. وما لکم کیا ہو گیا ہے تمہیں اللہ تاکلوا کہ نہ کھاؤ تم
مما اس میں سے ذکی رسم اللہ علیہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو کیا ہے تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ وقت فصل لکم، حالانکہ پہلے ہی تفصیل سے بتا دیا گیا ہے تم کو، ما حرم علیکم، جو چیز حرام ہے کی گئی ہے تم پر، الا مگر نہیں، مد تم الیہ، ہاں اگر حالت اضطرار میں کھا لو تو اس کی اجازت ہے، ورنہ تمہیں بتایا جا چکا ہے جو کچھ حرام ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، وَإِنَّ كَثِيرًا، لیکن اکثر حال یہ ہے کہ بہت سے کثیرن بکثرت لوگ لَيُضِلُّونَ وہ گمراہ کرتے ہیں، بے احوائہم اپنے خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، صرف اپنے خواہشات کی باتیں بتاتے ہیں جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمہتدین، اور رب تمہارا خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ضرور ظاہر الاسم والباطنہ، اور ضرور چھوڑ دو کس کو؟ ظاہر الاسم جو گناہ ہے ظاہر، وہ باطنہ چھپا ہوا، یعنی تمہارا کام کیا ہے کہ نہ خفیہ گناہ کرو نہ ظاہر گناہ کرو، ان سب سے بچ جاؤ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاسم جو کمائی کرتے ہیں گناہوں کی، سیجزونا ان قریب وہ جزا پائیں گے، بما کانوا یقترفون اس کمائی کی جو انہوں نے بری کمائی کی ہے۔ ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا گوشت مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ فسق ہے، گناہ ہے۔ ان الشیاطین، بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ لِیُجَادِلُونَکُم، لیکن جو شیاطین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لَیُوحُونَ إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ، اپنے ولیوں کی طرف وہ وحی کرتے ہیں۔ وحی کون ہے؟ جن اور انسان۔ کیوں وحی کرتے ہیں؟ لِیُجَادِلُوکُم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرکوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، اور اگر وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی کیسا تھا؟ اس کا ضمیر مردہ تھا، وہ بے شعور تھا، اس کو عقل سمجھ نہیں تھی۔ میتن فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے علم دیا، سمجھ دی، اس کو ہم نے زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کے لیے نور مہیا کیا۔ نور کیا؟ قرآن، اس کے احکامات۔ یمشی بھی، وہ چلتا ہے اس کی روشنی میں، یعنی قرآن کی ہدایت میں۔ فی الناس، لوگوں میں سے ہے وہ شخص، کا من، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ مثالہ، مثال اس کی اس شخص کی طرح۔ دوسرا شخص کون ہے؟ فی الظلمات، جو کہ کفر کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، لیسا بخارج منہا، اور اس سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں برابر ہوں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اعمال بنا دیے ہیں ان کافروں کے لیے جو وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، اور اسی طرح ہم نے بنایا فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے بڑے لوگوں کو، صاحب حیثیت کو، سرداروں کو، مجرمی ہاں، کہ وہ جرم کریں، یعنی بڑے بڑے ہم نے اس میں ان کے سستی جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیا بنایا؟ مجرمی ہاں، جرم کرنے پر، یعنی وہ گناہوں پہ وہ لگتے ہیں بڑے لوگ، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ پھر دھوکے میں ڈالیں اس کے بارے میں۔
وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے لیے، یعنی دوسروں کو وہ دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اگر نہ آئے تو اصل بات کیا ہے، وہ اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور تباہی، فساد، برائیاں کون پھیلاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو قوم کے لوگ ہوتے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں اس پر ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نوتا، ہمیں دیا جائے، مثلا اوتیا رسول اللہ، جس طرح سے رسول اللہ کو دیا گیا ہے. یعنی ان کو نبوت دی گئی ہے، ہمیں بھی نبوت دی جائے. قرآن انہیں دیا گیا، ہمیں بھی لکھا ہوا قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے، پھر ہم ایمان لائیں گے. اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، سو یجعل رسالتا، کس کو رسالت دے. اللہ کو بہتر جانتا ہے، تم اس قابل نہیں ہو. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب پہنچے گا مصیبت، اجرموں ان کے جرم کی وجہ سے، صغارٌ ذلیل ہوں گے وہ، عند اللہ، اللہ کے سامنے. یعنی جو یہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ انہیں کیا کرے گا؟ ذلیل و خوار کرے گا. اور عند اللہ ہے عذاب شدید، اور شدید عذاب بھی دے گا، بما کانوا یمکرون، اس مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جو چاہے کہ اللہ ان يهديه، ہدایت دے اس کو، یعنی جس کے لیے اللہ چاہے کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے، یشرح، وہ کھول دیتا ہے، صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے، تب یہ ہدایت ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کا سینہ بھی اسلام اور ہدایت کے لیے کھول دے، ہم سب کا سینہ. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ان يُضِلَّهُ، کہ اس کو وہ گمراہ کر دے، ہدایت کے لیے سینہ کھول دیتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کرے، اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے. یجعل صدرہ، تو ان کا دل کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو بنا دیتا ہے، ضیقاً حرجاً، ان کا دل جو ہوتا ہے اسلام کی باتیں، دین کی باتوں سے گھٹتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یعنی دلوں میں ان کے پریشانی آ جاتی ہے. کأنما، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ وہ یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان پہ چڑھے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ چاند پہ جب جاتے ہیں تو انسان کیا یہ سانس پھولنے لگتی ہے، گھٹن ہوتی ہے دلوں میں. تو دین اسلام کو جو قبول نہیں کرنا چاہتے ان کی حالت یہی ہو جاتی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے رجس، گندگی کو، دلوں کی گھٹن کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لانا چاہتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور ایمان نہیں لانا چاہتے حالانکہ یہ رب کا راستہ ہے، صراط کا، یعنی اس پہ آ جاؤ، لیکن وہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے حالانکہ ان کے سامنے رب کا صراط مستقیمہ سامنے رکھا ہوا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ کے احکامات کی صورت میں. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو. کیوں؟ ایسی قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، تو وہ ان باتوں سے نصیحت قبول کر لیتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے جو رب کی باتوں سے نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے ہوگا سلامتی کا گھر، جنت کے ایک جنت کا نام ہے سلام، تو یہ وہ ان کے لیے ہوگا دار السلام. عند ربہم وہو ولیہم، اور وہی اللہ ولی ہوگا ان کا، بما کانوا یعملون، ان سب باتوں پہ جو وہ کرتے ہیں.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے سارے سب کو یعنی جن کو، انسان کو، جو مخلوق ہے سب کو جمع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، یعنی ان سے کیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے جنوں سے مخاطب کر کے کہے گا، اے گروہ جن، تم نے قد استکثرتم من الانس، انسانوں سے تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، یعنی انسانوں پہ بڑے ہاتھ پھیلائے تم نے، خوب ہاتھ صاف کیے اور ان کو تم نے گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کے ولی انسانوں میں سے، یعنی جن شیاطین کا یہ اوپر ہے، اور جن شیاطین کے دوست کون ہے؟ انسان شیاطین۔ تو قَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، انہی کے ولی دوست جو ہوں گے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، خوب ایک دوسرے کو ہم نے استعمال کیا، ہماری جو ہم نے باتیں کری اس پر یہ خوب عمل کرتے رہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اور یہاں تک کہ پہنچ گئی ہم پر ہماری اجل، الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قَالَ النَّارُ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب تمہاری اس عمل کی وجہ سے جو آگ ہے، مسواکم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، کیوں تمہارا رب بہت ہی حکمت اور علم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح کذالک نولی، اس آخرت میں یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، تو کذالک نولی، اسی طرح آخرت میں ہم ولی بنائیں گے بعد الظالمین بعداً، ایک ظالم کو دوسرے، جتنے گنہگار ہیں نا یہ سب ایک دوسرے کے ولی دوست بنے ہوئے ہوں گے وہاں پر، کیوں؟ بِمَكَانُ يَكْسِبُونَ، اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں مل کے وہ کرتے تھے گناہوں کا۔ یا معشر الجن والانس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان سے پوچھے گا یا معشر الجن، اے گروہ جن، والانس، اور اے انسان، یہ جو تم آج جہنم کا نافرمانی کی وجہ سے چھونکے جا رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہیں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ یہ جہنم میں جو پہنچے ہوئے ہو تو رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ یا قصونا علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تم پر میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ ڈراتے تمہیں اس دن کے انجام سے۔ کیا نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے یہ سب کام نہیں کیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسہم، ہم گواہی دیتے ہیں خود اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اپنے خلاف یعنی رسول آئے تھے، انہوں نے ہم یہ سب باتیں بتائی تھیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور لیکن دھوکے میں، یعنی اس وقت یہ ہوا آئے تھے وغرتہم الحیات الدنیا، لیکن آج دنیا میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ واقعی وہ کافر تھے، اس وقت گواہی دیں گے